السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں طرح طرح کی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کیا کیا چیزیں اس مہینے میں ہوتی ہیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ میں ان کو کلیئر کر سکوں کہ یہ دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک روٹی بنائی جاتی ہے جس کو تبارک کی روٹی کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی سی روٹی تیار کی جاتی ہے اور 41 مرتبہ سورہ ملک اس روٹی پر پڑھ کر دم کی جاتی ہے، اور پھر وہ روٹی پورے گھر والوں کو کھلائی جاتی ہیں، اور وہ روٹی باٹی بھی جاتی ہے، اور لوگ اس روٹی کو یہ سمجھ کر کھاتے ہیں کہ یہ تبارک کی روٹی کھانے سے اب ہم صحت مند رہیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی، اور گھر میں برکتیں آئیں گی، ہے نا، اور بہت سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ طرح طرح کے عقیدے لوگ پھر اس روٹی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو یہ تبارک کی روٹی کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس تبارک کی روٹی کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں، محض یہ ایک رسم ہے، ایک بدعت ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسی کوئی روٹی نہیں بنتی تھی، بزرگان دین کے زمانے میں کوئی ایسی روٹی نہیں بنتی تھی۔ یہ ناواقف لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے اور وہ چل نکلے۔ لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں یہ عمل ہوتا ہے یا آپ کے گھر یہ عمل ہوتا ہے، تبارک کی روٹی بنائی جاتی ہے رجب کے مہینے میں، تو آپ خدا کے لیے اس غلط کام سے بچیے، اس غلط کام سے بچیے گا، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے تو وہ مردود ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جیسے یہ تبارک کی روٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن بہت سارے علاقوں میں یہ روٹی بنائی جاتی ہے، تو یہ غلط کام ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقوں میں یہ بنائی جاتی ہے تو محبت سے لوگوں کو سمجھائیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھئی تبارک کی روٹی اگر بنائی جا رہی ہے تو اس پہ قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، سورہ ملک ہی تو 41 بار پڑھی جا رہی ہے، اس میں حرج کیا ہے، پرابلم کیا ہے اس میں؟ تو اس میں حرج یہی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کو لوگ ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اور تبارک کی روٹی کو کھانے پر یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ ان کو کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، اور جو کام حضور نے نہ بتایا ہو اس کو ضروری سمجھ کر کرنا، اس کو ثواب سمجھنا، اور اس کام کے کرنے پر طرح طرح کی چیزوں کا عقیدہ رکھنا، یہی تو بدعت کہلاتا ہے، یہی تو رسم کہلاتی ہے، یہی تو غلط چیزیں کہلاتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں فرض۔ اب کوئی 2 رکعت سے زیادہ پڑھے، 3 رکعت پڑھ لے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا نماز۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 رکعت سے زیادہ 3 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، اور وہ یہ سوچے کہ یار 3 رکعت تو زیادہ ہوتی ہیں، تو جب 2 سے زیادہ میں 3 پڑھ رہا ہوں تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ 3 رکعت زیادہ پڑھوں گا، 3 رکعت پڑھوں گا تو 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا، سجدے بھی زیادہ ہوں گے، رکوع بھی زیادہ ہوگا، قرآن بھی زیادہ پڑھا جائے گا، اللہ کا نام بھی زیادہ پڑھا جائے گا، تو یہ تو اچھی بات ہوئی، اس پہ تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن یہ حرام ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ 2 رکعت فرض ہیں فجر میں، آپ 3 پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، گناہ اور ملے گا الٹا آپ کو۔ تو پتہ ہی چلا دین جو نام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 رکعت فجر کی نماز میں جو پڑھی جائیں گی وہ حضور نے جیسے بتایا ویسے پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس سے بڑھا کے پڑھ دو گے تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دین جو نام ہے وہ اتباع کا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنے کا نام ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تبارک کی روٹی پہ 41 مرتبہ سورہ ملک ہی تو پڑھی جا رہی ہے، تو جس طرح سے فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے آپ 3 پڑھو گے تو گناہ ملے گا، اسی طرح سے اس طرح کی روٹیاں بنانا اور اس کو دین کا کام سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس روٹی کو کھانے پر طرح طرح کے عقیدے مائنڈ میں رکھنا، یہی غلط ہے، یہی بدعت ہے، یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے اور حرام اور ناجائز ہے۔
اسی لیے ان تمام رسومات سے بچیں، بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں. اور آپ کے علاقے میں کیا کیا ہوتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.